السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم اس سے پہلے کئی اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج سبق سے تھوڑا ہٹ کر ہم 10 محرم الحرام کے تعلق سے کچھ آپ کو معلومات دینا چاہتے ہیں۔ غور سے سنیں اور اچھی باتوں پر عمل کریں، بری باتوں سے آپ بھی بچیں اور اللہ مجھے بھی بچائے۔ 10 محرم الحرام ابھی آنے والی ہے۔ 1 محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی عاشورہ کے روزے فرض تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے مستحب قرار پائے۔ اگر آپ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے 10 محرم الحرام وہ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے اس دن کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس دن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور آپ کے پہلے سے بھی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہی وہ دن ہے، یعنی 10 محرم، جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ اسی دن آپ جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت بھی واقع ہوگی۔ 10 محرم ہی کے دن قیامت بھی واقع ہوگی۔ اور مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون کے ظلم اور زیادتیوں سے نجات پانے کا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نجات دی فرعون کی ظلم و زیادتیوں سے، وہ اسی دن نجات دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جب پہنچے مدینہ، تو آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ تم روزہ کس بات کا رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو فرعون کی ظلم و زیادتیوں سے نجات دی تھی، ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ میرے بھائی ہیں اور ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس بات کی خوشی منائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی لوگ عاشورہ کا 1 روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ہم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کا اور 10 محرم کے 2 روزے رکھیں، یعنی روزے میں بھی یہودیوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہودی لوگ عاشورہ کا صرف 1 روزہ رکھتے ہیں اور مسلم امہ 2 روزے رکھتی ہے، ایک 9 تاریخ کو اور دوسرا 10 محرم کو۔ اگر کوئی 9 تاریخ کو نہیں رکھ سکا تو وہ 10 محرم کا رکھے اور 11 محرم کا رکھے، 2 روزے رکھے۔ لیکن اگر کوئی 2 نہیں رکھ سکا تو 1 بھی رکھ سکتے ہیں۔
ضروری نہیں ہے کہ 2 ہی رکھے جائیں، بہتر ہے کہ 2 رکھے جائے، کیونکہ 2 رکھنا یہودیوں کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مقدس ہے، قابل احترام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری یہاں شہادت منحوس کام نہیں ہے، ماتم کا کام نہیں ہے۔ شہادت تو ہمارے یہاں بڑی فضیلتوں والا عمل ہے، مقدس عمل ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں شادی بیاہ یا کوئی اور فنکشن کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جبکہ دن اور مہینے یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر دن اور ہر مہینہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ مہینوں کی تعداد اس دن سے جس دن کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے 12 ہے، اور ان میں سے محترم مہینے، قابل احترام مہینے 4 ہیں۔ اور یہ محرم کا مہینہ، یہ مہینے کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اب جو مہینہ اللہ کا ہو وہ مہینہ منحوس کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہماری دور ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کی شہادت کو اس دن کے لیے منتخب کیا۔ یہ ان کا مقام ہے، اس دن کا مقام نہیں کہ اللہ نے ان کی شہادت کو اس دن کے لیے مقرر کیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے، اور انہوں نے جو شہادت دی ہے کس بات کے لیے دی ہے؟ حق بات کو قائم کرنے کے لیے، کہ ناحق پروان چڑھ رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے رہتے ہوئے میرے نانا کے دین پر آنچ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو حق ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ ہے، اسی طریقے کے مطابق مسلمانوں کی حکومتیں چلنی چاہیے، مسلمانوں کے ذمہ دار بننے چاہیے، اور مسلمانوں کے خلیفہ بننے چاہیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں تھے اس وقت ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا، حالانکہ ان سے پہلے جتنے خلیفہ گزرے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کسی نے بھی منتخب نہیں کیا تھا۔ اہل علم اور اہل شورا نے اتفاق رائے سے ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اور پھر تمام لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا کہ یہ میرے بعد مسلمانوں کا ذمہ دار ہوگا، اور یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر بات یہاں تک کہ پہنچتی ہے کہ حضرت حسین اپنے خاندان کے ساتھ 10 محرم الحرام کو شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم حق کے علم بردار بنیں، سچ باتوں کی تائید کرنے والے بنیں، اور سچائی کو نافذ کرنے والے بنیں۔ ان کی شہادت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم باطل کو، ناحق کو، غلط چیزوں کو
बर्दाश्त करने वाले ना बने। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गलत से रोकता है और गलत से बचने का हुक्म देता है। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम उनके अहकामात को भी मानें और जैसे उन्होंने जिंदगियां बसर की है और जिस काम के लिए उन्होंने अपने जिंदगियों को खपाया है, हम उसी काज को, उसी मिशन को लेकर आगे बढ़े। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान इसलिए नहीं पेश की कि लोग उनकी शहादत के दिन को जश्न मनाएं, मातम करें, खिचड़ा पकाएं और लाजमी तौर से रोड बनाएं और लाजमी तौर से ये समझे कि ऐसा करेंगे तो हम मुसलमान हैं, जबकि हम सब अहले सुन्नत वल जमात से हैं। और अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं उनके ये काम नहीं है, बल्कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को मातम में तब्दील करना या मातम मनाना, मरसियों को महफिलें लगाना, ये शिया हजरात का काम है। और हम सब सुन्नी हैं, शिया नहीं है। तो हमें उन कामों से बचना है जो शिया हजरात करते हैं, क्योंकि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात पूरी दुनिया के और चारों इमामों के मानने वाले, हजरत इमाम अबू हनीफा के, हजरत इमाम मालिक के, हजरत इमाम शाफी के और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के, इन चारों के मानने वाले अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। इनके यहाँ कहीं भी हमें ये नहीं मिलता कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर हम मातम मनाएं, जलसे जुलूस निकालें और मरसिए की महफिलें करें। अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि हम शहीदों की शहादत पर मातम नहीं करते, इसलिए कि हम शहीदों को मुर्दा नहीं समझते हैं, हम शहीदों को जिंदा समझते हैं और जिंदों का मातम नहीं किया जाता है। इस बात को नोट किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान बनती है बाद में। अब अगर कोई गैर मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं जानता, वो अगर इस्लाम को जानना चाहता है और हमें इस तरह के गलत कामों में मुलविस देखेगा, तो वो कहेगा कि ये इस्लाम है या ये इस्लाम है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। या फिर वो अपनी कम्युनिटी से हमारे इस्लाम को, हमारे रवैये को कंपेयर करेगा तो वो कहेगा कि इन दोनों में तो कोई खास फर्क नहीं। तो हमें अपनी जात को, अपनी पहचान को बिल्कुल प्योर बनाना चाहिए और प्योर उसी वक्त हम बनेंगे जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएंगे और वही काम करेंगे जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जरिए से हम तक पहुंचे हैं। और उन कामों के करने से हम बचेंगे जिन कामों को सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं किया है, तो हम सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के पैगाम को समझें और जो काम इस मुहर्रमुल हराम में होने चाहिए वो उन कामों को करें। एक रिवायत में आता है कि 10 मुहर्रमुल हराम को जो शख्स अपने घर वालों की खाने में फराखी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन साल भर उसके रिस्क में फराखी करता है। ये काम होना चाहिए, लेकिन हम करते क्या है कि उस दिन एक मुतय्यन खाना पकाते हैं और समझते हैं कि यही खाना पकाने का हुक्म है, हालांकि ऐसा नहीं है। नमाजों की पाबंदी नहीं करते लेकिन दूसरे काम करते हैं, जबकि नमाज फर्ज है। फर्ज काम अगर हम छोड़ेंगे तो इसके बारे में हमसे जवाब तलबी होगी। जिस काम को हमारे ऊपर या हमारी कौम पर लागू नहीं किया गया, फर्ज नहीं किया गया, हम उस काम के पीछे पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है फराइज हमसे छूटेंगे। तो हमें फराइज की तरफ तवज्जो देना है, लग़वियात की तरफ, फजूल कामों के से अपने आप को बचाना है और शहादत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैगाम को समझना है और आशुरा का रोजा रखना है। 2 दिन के रोजे रखें, एक 9 को और दूसरा 10 को। 9 को अगर नहीं रख सके तो 10 और 11 को। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के पैगाम को समझने और इसके मुताबिक अपने जिंदगियों को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।